جنہوں نے پاکستان کا ایٹمی پروگرام کا بنیاد رکھا، اور ہمارے سیاسی اور عسکری قیادت، ہمارے سائنسدان، ان سب کو میں آج خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی وجہ سے آج پاکستان ایک نیوکلیئر طاقت ہے۔ جناب اسپیکر، یہ تو ایک بجٹ سیشن ہے، لیکن سب سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گا خیبر پختونخوا بالخصوص پشاور میں جو ناروا لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ تو میں اس ہاؤس کے تواسط سے وفاقی حکومت، صوبائی حکومت اور پیسکو حکام سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا را اس ناروا لوڈ شیڈنگ کو ختم کی جائے، اور اس میں کل چیف منسٹر صاحب نے فیڈرل منسٹر فار پاور سے میٹنگ کی ہے، تو میں امید کرتا ہوں کہ اس سے بھی کوئی اچھا نتیجہ نکلے گا اور ہمیں جلد کوئی اچھی خبر ملے گی۔ جناب اسپیکر، بجٹ پہ آتے ہوئے اس پہ تو کافی بحث ہوئی کہ ہمارا بجٹ فیڈرل بجٹ سے پہلے پیش ہوا، اس کے باوجود کہ 92% جو ہماری ریسیٹس ہیں وہ وفاقی حکومت سے ہے۔ لیکن یہاں پہ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اس بجٹ میں جو ہم نے اسٹیمیٹ کیا ہے تو اس میں تقریباً جو وفاق سے ہمارے صوبے کو ملنے ہیں اس میں ہم نے 20% کا اضافہ اسٹیمیٹ کیا ہے، لیکن جو ہمارے اپنے ریونیو ہیں ہمارے صوبے کے، اس میں صرف اور صرف 10% کا اضافہ ہم نے اسٹیمیٹ کیا ہے۔ لیکن میں منسٹر صاحب کو، حکومت کو یہ کہنا چاہوں گا کہ ان کو کوشش کرنی چاہیے اور چاہیے کہ اپنی ریونیو صوبے کی بھی بڑھائیں۔ جناب اسپیکر، اس میں ایک اور ایشو بھی ہے، جو ہمارا کرنٹ ایکسپینڈیچر ہے، جو ہمارا خرچہ ہے ہمارے صوبے کا، وہ آپ اس سے جو ٹوٹل کرنٹ ایکسپینڈیچر ہے اس سے آپ سیلری اور پینشن اگر نکال لیں تو ہمارا اس سال کا خرچہ پچھلے سال کے مقابلے میں 20% بڑھا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہماری جو تنخواہ ہے وہ صرف اور صرف 10% انکریز اس میں ہوئی ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ یہ بھی ظلم ہے۔ اور جناب اسپیکر، اس پہ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اس بجٹ کی بک میں انہوں نے خود ہی یہ پریڈکٹ کیا ہوا ہے کہ اس سال انفلیشن 26% ہوگی، تو اگر آپ 10% انکریز کریں گے اور 26% انفلیشن ہے تو یہ نیٹ 16% ہر ایک جو ہمارا سرکاری ملازمین ہیں ان کو نقصان ہوگا۔ تو میں جیسے پاکستان پیپلز پارٹی نے فیڈرل گورنمنٹ سے بھی ڈیمانڈ کی ہے، تو میں پروونشل گورنمنٹ سے بھی ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ اپنا خرچہ جو آپ نے 20% بڑھایا ہوا ہے اس کو کٹ کر کے جو تنخواہیں ہیں اس کو 10 کے بجائے 25% بڑھائے جائیں۔ جناب اسپیکر، میں یہاں پہ جو قرض خیبر پختونخوا اس سال میں لے رہی ہے 121.75 بلین، میں اس ہاؤس کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 1947 سے لے کر یہاں تو بات ہوتی ہے کہ بیک کی بہت بات ہوتی ہے کہ بیک مانگ رہے ہیں۔ 1947 سے لے کر 2013 تک، جب تک پاکستان پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی کی کولیشن گورنمنٹ تھی، تب تک خیبر پختونخوا نے اتنا قرض نہیں لیا تھا جتنی یہ حکومت اس سال میں لے گی، 121.75 بلین۔ جناب اسپیکر، یہاں پہ میں ان 601 پروجیکٹس کے بارے میں بھی بات کروں گا جو کہ ڈراپ ہوئے ہیں یا فریز ہوئے ہیں یا جن کا سکوپ ریڈیوس ہوا ہے۔ تو جناب اسپیکر، میں ان سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ 601 پروجیکٹس جو آپ نے ڈراپ کیے ہیں یا فریز کیے ہیں، تو آیا یہ آپ کی ہی پچھلے حکومتوں کے پروجیکٹس ہیں؟ تو ان سے میں یہ سوال کروں گا کہ اگر یہ ٹیکس کے پیسے ان پہ لگے اور یہ پیسے اگر ضائع ہوتے ہیں تو ان کا ذمہ وار کون ہوگا، اور کیا آپ ان کے خلاف کوئی کارروائی کریں گے؟ جناب اسپیکر، ان کے جو بجٹ تقریر میں جو ہائی لائٹڈ پروجیکٹس جو تھے، جیسے کہ میرے ڈی خان کے بھائیوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، پشاور ڈی خان موٹر وے جو ان کا کنال پروجیکٹس ہیں، باقی جو انہوں نے ایئر ایمبولنس کی بات کی ہے، احساس اپنا گھر پروگرام کی بات کی ہے، اس کے لیے بھی جو ایلوکیشنز ہے وہ منیمل ہے اور یہ صرف اور صرف کاغذوں تک محدود ہے، ایلوکیشنز میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ جناب اسپیکر، یہاں پہ میں ایک اور بات بھی کہوں گا کہ ہمارے خیبر پختونخوا کی یونیورسٹیز کے لیے 3 بلین روپیز مختص کی گئی ہیں۔ یہاں پہ 34 یونیورسٹیز ہیں خیبر پختونخوا میں، یہ اگر آپ ڈیوائیڈ کر لیں تو یہ ماہانہ فی یونیورسٹی 73,50,000 روپے بنتے ہیں، جو میرے خیال میں اس صوبے کے نوجوانوں کے ساتھ زیادتی ہے اور اس کو بھی ریوائز کیا جائے۔ جناب اسپیکر، اب میں بات کرنا چاہوں گا پشاور کے بارے میں، جو مجھے لگتا ہے کہ اس بجٹ میں نگلیکٹ ہوا ہے۔ میں اس کے خلاف نہیں ہے کہ اور خیبر پختونخوا میں
ترقیاتی کام ہو رہے ہیں، لیکن میں یہ امید کروں گا اپنے پشاور کے جتنے بھی ہمارے اس ہاؤس میں ایم پی ایز ہے اکراس دا بورڈ کہ وہ اس میں آواز اٹھائے۔ جناب اسپیکر، جو ہمارا پشاور رنگ روڈ کا پروجیکٹ ہے ناردرن سیکشن، ورسک روڈ سے جو سٹارٹ ہوتا ہے، 17 بلین روپیز کا پروجیکٹ ہے، اور اس کے لیے صرف 500 ملین کے ایلوکیشن کیے گئے۔ تو جناب اسپیکر، اگر یہ اسی طرح چلتا رہا تو یہ پروجیکٹ 34 سال میں بھی مکمل نہیں ہوگا۔ میرے خیال میں 20 سال پہلے سے اس پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سٹارٹ کریں گے، اور ابھی بھی اس کا یہ حالت ہے۔ جناب اسپیکر، ہمارا دوسرا پشاور کا جو میجر ایک پروجیکٹ تھا، ٹرانسپورٹ کمپلیکس جی ٹی روڈ پشاور، جو بی آر ٹی اسٹیشن کے ساتھ ہے، اس پہ 300 ملین لگے ہیں، زمین لی ہے، لیکن اس بجٹ میں اس کے لیے کوئی ایلوکیشن نہیں ہے۔ جناب اسپیکر، میں یہاں پہ پشاور ویلی کے بارے میں بھی بات کروں گا، جو ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے، اس میں پشاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے لوگوں سے زمین لی ہے، اور وہ زمین انہوں نے دی ہے فائل کے مد میں۔ تو آج ان کے ساتھ فائل بھی پڑے ہیں، نہ وہ فائل بیک رہے اور نہ حکومت اس پروجیکٹ کو اس بجٹ میں بھی کچھ ایلوکیٹ نہیں کیا، تو وہ لوگ سفر ہو رہے ہیں۔ تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو بھی دیکھا جائے۔ جناب اسپیکر، میں یہاں پہ پشاور کے جو لوکل گورنمنٹ ہے، خاص طور پشاور کے جو لوکل گورنمنٹ کے این سی وی سیز ناظمین ہیں، ان کے بارے میں بھی ان کی آواز بھی اٹھانا چاہوں گا کہ ان کے 3 سال ہو گئے ہیں کہ وہ چیئرمین بنے، کوئی میئر بنا ہے، اور آج تک ان کو 1 روپے کا نہ فنڈ ملا ہے، نہ کوئی تنخواہ ملی ہے۔ تو میں منسٹر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ کائنڈلی اس کو دیکھ لیں جی پلیز۔ جناب اسپیکر، جیسے مخدوم صاحب نے کہا ہے کہ ابھی بات کی ہے پولیس اسٹیشنوں کے حوالے سے، تو میرے حلقے میں بھی جو میرا حلقہ ہے سینٹرل پشاور ہے، یہاں سے تقریباً چند کلومیٹر سے سٹارٹ ہوتا ہے، اس کا جو مین ایک پولیس اسٹیشن ہے تانا تہکال، وہ میں گورنمنٹ کے اٹینشن پہ لانا چاہتا ہوں اس پہ کہ وہ جو ہے اس کا بلڈنگ جو کہ رینٹڈ بلڈنگ میں ہے، اور وہ تقریباً میرے خیال میں ہر ٹائم گر سکتا ہے، اس کی حالت اتنی خراب ہے۔ تو میں گورنمنٹ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس بجٹ میں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے پولیس اسٹیشنز کے لیے فنڈ رکھا ہے، تو کائنڈلی اس کو بھی کنسیڈر کریں۔ وائنڈ اپ کریں سر۔ جناب اسپیکر، یہاں پہ میں ایک جو آخری بات کروں گا وہ یہ ہے کہ چند دن پہلے حکومت نے ایک اسپیشل اسسٹنٹ اپوائنٹ کیے اکاؤنٹیبلٹی پہ۔ میں بہت اچھا پروجیکٹ ہے پشاور بی آر ٹی، بہت فائدہ ہے پشاور کے عوام کو، لیکن میں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا جو نئے ایڈوائزر صاحب کو اپوائنٹ کیے ہے کہ آپ شروعات پشاور بی آر ٹی سے کریں، جس پہ 131 ارب روپے پچھلے حکومت نے لگائے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا اور اچھا اقدام ہوگا، اور یہ ان کی سنسیرٹی دکھائے گا کہ یہ حقیقتاً کرپشن کے خلاف ہے۔ تو جناب اسپیکر، ادھر ایک جو لاسٹ میں بات کروں گا، منسٹر صاحب سے ایک اور ریکویسٹ ہے کہ جو ہماری جو بی آر ٹی میں، جیسے میں نے کہا کہ ایک اچھا پروجیکٹ ہے، اس کے جو فیڈر روٹس ہیں وہ ورسک روڈ اور پلوسی روڈ، جو 2 مین روڈز ہیں پشاور میں، باقی تقریباً سارے روڈز کے فیڈر روٹ چلتے ہیں، تو اس پہ بھی سٹارٹ کی جائے۔ آخر میں اسپیکر صاحب کو بہت شکریہ ادا کروں گا، اور حکومت سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جو یہ سیریس ایشوز ہے کائنڈلی ان کو دیکھیں۔ بہت شکریہ جی، تھینک یو سو مچ۔ پشتونخوا ایک ایسا صوبہ سر جو کافی دہشت گردی کا شکار رہا، جس نے کافی مصیبتیں جھیلی، اور پھر ان مالی بحران کے باوجود بہت ہی اچھا اور متوازن بجٹ پیش کیا گیا۔ اس باختلاف کے دوستوں کو بعض چیزوں پہ شکایت بھی رہی، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، صحت کارڈ، کون سی چیز ہم اس میں سر میں آپ کو گنواؤں گا۔ سر، ایک سب سے بڑا مسئلہ کہ دیہاتوں سے بڑی تیزی سے لوگ نقل مکانی کر کے شہروں کی طرف جا رہے ہیں۔ تو سر، اگر ان چیزوں کو ہم دیکھ لیں کہ یہ کیوں منتقل ہو رہے ہیں، وجہ سر یہ ہے کہ وہ سہولیات جو شہروں میں ہونی چاہیے دیہاتوں میں بھی ان کی تھوڑی بہت ہو، تو یہ نقل مکانی پھر سر نہیں ہوگی۔ آپ سر پشاور کو لے لیں، جتنا بوجھ ان پہ پڑ رہا ہے، پھر اس طرح مردان، کوہاٹ، ہزارہ، اگر ہم سر تھوڑا سا ان علاقوں کو، دیہی علاقوں کو بھی توجہ دیں، گاؤں کو، یا سر ان علاقوں کو جہاں پہ بنیادی سہولیات نہیں ہے، یا سر وہ علاقے جو وہ
ترقی میں پیچھے رہ گئے ہیں. سر میں اپنے حلقے کی بات کروں گا یا اپنے ڈسٹرکٹ کی بات کروں گا. سر دہشت گردی کے علاوہ بہت ساری چیزیں ایسی ہے کہ وہاں پہ ہم بڑی تکلیف میں ہیں. اس بجٹ میں سر اگر تھوڑا ان علاقوں کو بھی توجہ دی جائے. تاج محمد صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی, ان کا بھی تقریباً یہی مدعا تھا جو میں کہہ رہا ہوں. سر ہمارے ڈسٹرکٹ میں لوگ تیزی سے نقل مکانی ڈسٹرکٹ سے کرتے جا رہے ہیں. سر ہمارے روڈوں کی حالت بے انتہا خراب ہے. سر کبھی آ کے آپ اس ایوان کی ایک کمیٹی بنا دے اور ہمارے ڈسٹرکٹ بھیج دے. سر ہمارا ایک ڈسٹرکٹ کرک کے ساتھ بارڈر ملتا ہے, ایک میاں والی کے ساتھ, ایک بنو کے ساتھ, ایک ڈی خان کے ساتھ. سر پنجاب کی تو بات ہی نہ کرے, وہ تو ایسا ہے جیسے کوئی اور ملک ہو. لیکن سر جب میں کرک کے باؤنڈری پہ کھڑا ہوتا ہوں اور کرک کی ڈسٹرکٹ کو دیکھتا ہوں اور پیچھے مڑ کے اپنے ضلع کو دیکھتا ہوں تو سر بلا کا فرق ہوتا ہے. اسی طرح بنو, ڈی خان. تو سر میری یہ ریکویسٹ ہے کہ ہمارے علاقوں کو بھی وہ سہولیات, وہ چیزیں دی جائے جو دوسروں ضلعوں کو میسر ہے. سر ہمارا ڈسٹرکٹ واحد ڈسٹرکٹ ہے جس میں پارک نہیں ہے. سر ہمارے نوجوانوں کو پلے گراؤنڈ میسر نہیں ہے. سر ہمارے ہاسپٹلز کی حالت خراب ہے. سر آبادی کے لحاظ سے, رقبے کے لحاظ سے اتنا بڑا ضلع اور پولیس سر انتہائی کم ہے, پولیس اسٹیشن انتہائی کم ہے. سر میری ریکویسٹ ہے کہ ان علاقوں کو بھی اٹھایا جائے. ہم بھی سر ترقی کے دور میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں. سر ریکویسٹ ہے ہماری, ہم کو بھی وہی سہولیات دی جائے جو دوسرے اضلاع کو میسر ہے. شکریہ جناب اسپیکر. السلام علیکم. ہم سننے کے لیے بیٹھے ہیں. آپ لوگوں کو اللہ نے اختیار دیا ہے, صاحب اختیار ہیں. آپ لوگ اقدامات کریں, ہم صرف نشاندہی کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. اگر وہ آپ سننا ردار نہیں کرتے تو ہم کیا کریں گے؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم بولنا بھی چھوڑ دیں, یہاں پر اسپیکر صاحب سے ریکویسٹ کی گئی کہ ریشو نکالا جائے کہ ہم زیادہ بات کریں گے. بھئی آپ اقدامات کریں, عوام کو آپ کے اقدامات نظر آئیں گے. بولنے سے کچھ نہیں ہوتا. ہم نشاندہی کریں گے کہ جو غلطیاں ہیں ہم پازیٹیو نکتہ چینی کریں گے, ہم نیگیٹو بات نہیں کریں گے. یہاں پر کنڈی صاحب نے بھی جتنی باتیں کی اس میں کوئی نیگیٹو بات نہیں تھی, اس میں ساری پازیٹیو بات تھی. اگر صوبے کے حق کے لیے بات کی جائے تو اس صوبے کی اپوزیشن پچھلی گورنمنٹ بھی آپ کے ساتھ تھی, فیڈرل میں آپ کی گورنمنٹ تھی. ہم بارہا کہہ چکے تھے کہ آئے صوبے کے حق کے لیے ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ جو بھی راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں, احتجاج کرنا چاہتے ہیں, ہم آپ کے ساتھ جائیں گے. لیکن اس وقت خاموشی تھی. اور آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ دھمکیاں ہیں اور سیاسی نعرے بازیاں ہیں. تو پلیز اس صوبے پہ رحم کریں, حکمت سے کام لیں, مذاکرات کی طرف آئیں. جس طرح کنڈی صاحب نے کہا کہ ہمارے پاس آئینی ادارہ موجود ہے, CCI میں صوبے کے مسائل لے کے جائیں. ہم آپ کے ساتھ ہیں. صوبے کے عوام کے لیے ہم اپوزیشن ایک قدم بھی آپ سے پیچھے نہیں ہے. اس کی سب آپ کو گارنٹی دیتے ہیں. جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں یہ عوام کی نمائندہ ہے اور صوبے کے لیے ہے. کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے کہ جو درد نہیں رکھتا. جی اس بجٹ میں یہ کہوں گی کہ یہ تاریخ میں پہلی بار ایسا بجٹ پیش کیا گیا ہے کہ پورے صوبے میں, پورے پاکستان کے کسی صوبے میں بھی بجٹ نہیں پیش ہوا اور نہ ہی وفاق میں بجٹ پیش ہوا. اور اس صوبے نے ایک اس سائڈ سے جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کارنامہ کیا ہے, تو ایک عظیم کارنامہ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے کیا ہے. یہاں پر چیف ایگزیکٹو ہمیشہ کہتے رہے ہیں اور فائنانس منسٹر بھی کہتے ہیں کہ اس صوبے کا جو بجٹ ہے وہ 93% جو ہے فیڈرل پہ انحصار کرتا ہے. صرف 7% کا یہ حقیقی بجٹ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم 7% کے لیے حقیقی بجٹ پیش کر رہے ہیں, باقی سارا مفروضوں پہ ہے. آپ خود کہہ رہے ہیں کہ بجلی کی مد میں, خالص منافع کی مد میں 78 ارب کی واجب بقایا جات واجب الادا ہے جو ابھی تک صوبے کو نہیں ملے. اسی طرح CCI سے AGN قاضی کے فارمولے کے تحت جون 2024 تک 1800 ارب
بقایا جات رہتے ہیں. تو یہ بقایا جات آپ کی کیا طریقہ کار ہے, کس طرح آپ وفاق سے حاصل کریں گے, ہمیں وہ سمجھایا جائے کہ ہم آپ کے ساتھ اسی طریقے پہ جائیں. لیکن یہ کم از کم یہ دھمکیوں آمیز لہجے سے پرہیز کیا جائے, مذاکرات میں چلا جائے, آئینی ادارے ہیں اس کو اپنایا جائے. اس صوبے کے عوام کے لیے کوئی بہتر اقدامات کرنے چاہیے. مرج اضلاع کے لیے ٹیکس کو اس کو فری کرنے کی بات کی گئی ہے. میرے خیال میں یہ قومی معیشت کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہوگا. اس سے پہلے مرج اضلاع کے لیے جو فنڈ مختص کیا جاتا ہے وہ بہت ہی کم ہے. ان کے تمام جو ضروریات ہیں پہلے ان کو پورا کیا جائے, ان کو ٹیکس کے دائرے میں لے کے آیا جائے تاکہ معیشت بھی بہتری کی طرف جائے. سرکاری ملازمین کے لیے 10-15% جو اضافہ ہے وہ انتہائی کم ہے, کیونکہ مہنگائی کا ریشو اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ بہت زیادہ ہے. اسی طرح ان کے لیے جو الاؤنسز ہے, میڈیکل الاؤنس ہے, کنونشن الاؤنس ہے, وہ بھی بہت نامنل ہے. سرکاری ملازم کی پوری انحصار اپنی تنخواہ پہ ہوتا ہے. تو اس طرف آپ ضرور سوچیں کہ ان کے لیے کیا کیا اقدامات کرنے چاہیے. ہمارے نوجوانوں کے لیے اس ٹیکس میں, اس بجٹ میں کچھ نہیں رکھا گیا. صوبے کے عوام بے روزگار ہیں, نوجوان جو ہے نفسیاتی بیماریوں میں مبتلا ہو چکے ہیں کیونکہ ان کو روزگار میسر نہیں ہے اور وہ نشے کی طرف جا رہے ہیں. اگر نشے کی طرف جاتے ہیں تو پھر امن بھی خراب ہوتا ہے. نہ صرف امن خراب ہوتا ہے بلکہ ان کی گھریلو زندگی وہ بھی سارے اسی سے سفر ہوتے ہیں. ان کے بیوی بچے سب ان کو روزگار کی طرف, اگر آپ ان کے لیے اتنے روزگار کے مواقع میسر نہیں کر سکتے تو کم از کم ان کو اسکل دیجیے. یہاں پر ہمارے منسٹر تاج صاحب نے کہا کہ 1 لاکھ نوجوانوں کے لیے ہم نے سود فری جو قرضے کے لیے منصوبہ بندی کی ہے. تو وہ میرے خیال میں اس صوبے کو بھی ہماری گورنمنٹ جو ہے قرضوں کے نیچے دباتا جا رہا ہے اور اسی راہ پہ ہم اپنے نوجوان کو بھی لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے اگر آپ قرضے دے رہے ہیں لیکن ان کو قرضوں کو یوٹیلائز کرنے کا طریقہ بھی ان کو بتائیں. ان کے پاس اسکل نہیں ہے. ہم اپنی یونیورسٹی سے اپنے بچوں کو کاغذ کی ڈگری دے دیتے ہیں لیکن وہ اپنے لیے روزگار کے لیے وہ کیا کریں. اگر چائنا میں ہم دیکھیں کہ پورے ملکوں میں چائنا کی چیزیں جو آج کل سپلائی ہو رہی ہیں تو ان کا طریقہ کار بھی دیکھیں. وہ بچوں کو چھوٹی عمر سے اسکل کی طرف لے کے جا رہے ہیں, اسکل سکھا رہے ہیں. تو ایسے اقدامات کرنے چاہیے کہ ہمارے صوبے کی اس سے کوئی نوجوانوں کو فائدہ ہو, روزگار یہاں پر آئے. اور ہمارے صوبے میں دیکھیں کہ قرضے جو ہے تو آپ 2013 تک کے قرضے دیکھیں 100 ارب سے بھی زیادہ نہیں تھے اور اب جو ہے تو 1000 ارب سے بھی زیادہ بڑھ گئے ہیں اور دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں. اور اگر آپ وفاق کے ساتھ اسی طرح محاذرائی پہ لگے رہیں تو آپ کو صرف جاری اخراجات کے جو ضروریات ہے وہ پورے کریں گے, ترقیاتی کے لیے آپ کی کچھ نہیں ملے گا. تو نقصان کس کا ہوگا؟ اسی صوبے کے عوام کا ہوگا. شکریہ جناب. عوام دوست اور فلاحی بجٹ ہے جناب اسپیکر صاحب. جناب اسپیکر صاحب اگر ہم اس کو دیکھ لیں جو اس میں احساس روزگار پروگرام, احساس اپنا گھر پروگرام جیسے منصوبے شامل کیے گئے ہیں, میرے خیال میں اس سے اس صوبے کے عوام مستفید بھی ہوں گے اور ان کو اس منصوبے سے فائدہ بھی ملے گا. جناب اسپیکر صاحب ہائر ایجوکیشن میں 30 ڈگری کالجز کو شامل کیا گیا کہ بھئی ہم ان کالجز کو رینٹڈ بلڈنگ میں شروع کریں گے. لیکن سر میری ایک سبمیشن ہوگی کہ اگر آپ دیکھ لیں کہ رورل ایریا اور اربن ایریا کے ڈائنامک میں فرق ہوتا ہے. اربن ایریا میں سر آپ کو رینٹڈ بلڈنگ ملے گی, ادھر آپ کالج بھی شروع کر لیں گے. لیکن رورل ایریا میں سر آپ کو وہ بلڈنگ نہیں ملیں گی جو کالج کی کرائٹیریا کو فلفل کرتی ہے. سر میری سر یہ ریکویسٹ ہوگی کہ اس کو کنڈیشنل رکھ دیں, کیونکہ اگر اربن میں آپ اس کو شروع کرنا چاہتے ہیں تو سر اربن میں یہ ہے کہ ادھر پراپرٹی بھی مہنگی ہے, ادھر کالج کے لیے لینڈ ایکوائر کرنا بھی مشکل ہوتا ہے. بلڈنگ مل سکتی ہے لیکن رورل ایریا میں سر آپ کو بلڈنگ نہیں مل سکتی, ادھر لینڈ ایکوزیشن میں اور لینڈ ایکوائر کرنے میں سر آسانی ہوگی. جناب اسپیکر صاحب اگر اس کی بجائے ہم ان چیزوں پر فوکس دے دیں, میں اپنے حلقے کی بات کروں گا. سر میرے حلقے میں گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج مندنی 7 سال سے سر اس انڈر کنسٹرکشن ہے. اور آپ خود سوچ لیں جب 7 سال پہلے اس کا جو ایسٹیمیٹ تھا, اس کی جو ایسٹیمیٹڈ کاسٹ تھی ابھی تک وہ کمپلیٹ نہیں ہوا. ابھی جو
وہ کمپٹیشن کی طرف جائے گا تو مجھے یقین ہے کہ ان 7 سال پہلے جو ریٹ تھے اور آج کل جو ریٹ ہے وہ آٹومیٹیکلی اس PC1 کو ریوائز کرنے کے لیے PND میں جانا پڑے گا, اور جب یہ PNDs میں جائے گا تو اس کی ریٹ جو انکریز ہوگی تو اس صوبے پر بھی بوجھ پڑے گا. جناب اسپیکر صاحب, اس طرح میرے تنگی میں گرلز ہائر سیکنڈری اسکول تنگی ہے, اس میں ابھی تک 20 کلاسز شروع نہیں ہوئے. تو سر میرے کہنے کا مقصد ہے کہ جو رینٹڈ بلڈنگ کی ہم بات کر لیں, تقریباً 2018-19 میں ہم نے ایلیمنٹری اسکول کی بات بھی کی تھی, لیکن 19-20 میں پھر رینٹڈ والا جو کلاس ہے اس کو ADP سے نکال دیا گیا. میری سر یہ کوشش ہوگی جتنی بھی آن گوئنگ اسکیم ہے جدھر رینٹڈ کی بلڈنگ ملتی ہے, لیکن جو مسنگ فیسلٹیز ہے, جو 20 کلاس کی شکل میں جو ادھر لوگ پڑھ نہیں سکتے, 20 کلاسز شروع کرنی چاہیے, مسنگ فیسلٹیز فل کرنی چاہیے, اور جو آن گوئنگ اسکیم ہے تو ان کو کمپلیٹ کرنا چاہیے. جناب اسپیکر صاحب, سننے میں آئے کہ اس ADP سے 462 ملین کی اسکیموں کو ڈراپ کیا گیا ہے. اس میں ایسی اسکیمیں ہیں جو ایگریکلچر پروجیکٹ کی اسکیمیں چلی آ رہی تھی, ٹورزم میں تھی, سپورٹس میں تھی. ان میں سر ایسے لوگ بھی ہیں جو انہوں نے 7-7, 8-8 مہینے سر نوکری بھی کیے, لیکن ابھی تک ان کو سیلری نہیں ملی ہے. جب اور لوگ ان کو پتہ چلے گا کہ بھئی یہ اسکیمیں جو ہیں یہ ADP سے نکالی گئی ہے, تو وہی لوگ یہ سر یہ خیبر روڈ کو بلاک کیا ہوگا, اسمبلی کے سامنے ہوں گے, اور سر یہ مسئلہ جو ہے یہ ہماری حکومت کے لیے ہوگا. سر اس میں سر ہمارے پچھلے ٹینور میں چارسدہ میں ایک میڈیکل کالج جو ADP میں ریفلیکٹ ہوا تھا, CM صاحب نے ہمیں دیا تھا, اور میں سر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پشاور میلی میں چارسدہ پہلے ہے جس میں میڈیکل کالج نہیں ہے, اور سر ابھی تک 10 سالوں میں ہم نے چارسدہ کو صرف ایک میڈیکل کالج جو دیا تھا, اس میڈیکل کالج کو بھی سر انہوں نے ADP سے ڈراپ کیا ہے. سر میری یہ ریکویسٹ ہوگی کہ میڈیکل کالج کے ضلع میں بننے سے سر اس کے ہاسپٹل جو ہے وہ اپ گریڈ ہوں گے, اس کا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر جو اسپتال ہے وہ ٹیچنگ ہاسپٹل کا درجہ اس کو ملے گا. سر اس میں بیسک چیز ہے کہ اس کو ریفر کا جو پیشنٹ کو ہم ریفر کرتے ہیں اس میں وہ سہولیات جو ہے میڈیکل کالج ہونے سے سر وہ سہولیات اس ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال میں ہوں گے. تو سر میں یہ ریکویسٹ ہے کہ میڈیکل کالج جو 10 سال میں پہلی بار ہمیں ایک میگا پروجیکٹ ملا تھا, اس کو ڈراپ کیا گیا. سر کائنڈلی ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس کو دوبارہ ADP میں شامل کیا جائے. سر یہ فیڈرل جب ریلیز کرتی ہے, فیڈرل کی جو ڈویژن پلاننگ ہوتی ہے, پلاننگ ڈویژن جو ریلیز کرتی ہے فائنانس کو, سر وہ اسکیمیں جو PSDP میں ریفلیکٹ ہوتی ہے وہ ادھر سے بائنام فائنانس کو کرتی ہے, اور فائنانس جو ہے وہ فردر ایگزیکیوٹ کرتی ہے. سر ہمارے پچھلے سال سر جو انٹرم گورنمنٹ رہ چکا ہے, اس ہمارے گورنمنٹ جب ہمارا گورنمنٹ تھا PTA کا, تو PND یہی ہر بار استعمال کرتی تھی کہ PND بائی نیم اسکیمیں فائنانس کو ریلیز کرتی تھی اور فائنانس فردر ان اسکیموں کو ریلیز کرواتے تھا. سر لیکن پچھلے انٹرم گورنمنٹ میں ساری جو فائنانس کی جو ایلوکیشن تھی, جتنی بھی سر وہ لم سم میں سیکٹریز کو پیسے دیتے تھے. سر پھر ان اسکیموں کو پیسے ملتے تھے جو ان کی مرضی تھی, ان کو تو یہ پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ بھئی ڈیو فار کمپلیشن اسکیم کون ہے, جس کا ایکسیس اور جس کا اپروچ ہوتا ہے سر ان کو وہی ایلوکیشن ہوتی ہے. سر میری یہ ریکویسٹ ہوگی اگر آپ واپس PND ڈپارٹمنٹ کو یہ ذمہ داری سونپ دیں کہ بھئی وہ پلاننگ کو اسکیم آئیڈینٹیفائی کرے گی, اس کے ساتھ اس کی ایلوکیشن بھی ہوگی, تو سر جو گورنمنٹ پر سر جو پہلے جو میرے بھائیوں نے ہر کسی نے ان ریلیوزوں کے بارے میں کہا کہ ادھر یہ پرسنٹیج والا مسئلہ چل رہا ہے, تو میں سر یقیناً سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کا چیک صرف ایک ڈپارٹمنٹ پر ہوگا اور وہ فائنانس ہے. اس سے ٹرانسپیرنسی بھی آئے گی اور ان کو یہ پتہ بھی ہوتا ہے PND کو کون اسکیمیں کس وقت ان کو کمپلیٹ کرنی چاہیے. جناب اسپیکر صاحب, امن و امان کے بارے میں تھوڑا سا میں بات کر لوں گا کہ ابھی ہم نے 140 بلین امن و امان کے لیے رکھے ہیں. سر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری پولیس نے بے تحاشا قربانی دی ہے, اور ان کی قربانی کی وجہ سے آج اس صوبے میں امن و امان ہے, اور ہم جو آج جو اس صوبے میں امن و امان ہے تو ان پولیس کی شہداء کی وجہ سے یا ان کی پولیس کی جو ایفرٹس کر رہے ہیں ان کی وجہ سے امن و امان آج قائم ہے. لیکن سر میں اپنے ضلع کی بات کروں گا. سر میرے ضلع میں 2 مہینوں میں سر 40 مرڈر ہوئے ہیں. 40 سر نہ دہشت گردی ہوئی ہے, نہ بم بلاسٹ ہوا ہے, نہ آئی ڈی بلاسٹ ہوئے, اور سر ان کو بھی پتہ بھی نہیں ہے سر جو مارے گئے ہیں, جو سر مقتول ہیں, ابھی تک ان کو پتہ نہیں ہے کہ بھئی ہم کیوں مارے گئے ہیں, ہمارا گناہ کیا ہے. ان کے خاندانوں کو ابھی یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ ہم اس کو کیوں مارا گیا ہے. سر کائنڈلی میں یہ کہتا ہوں جیسے امجد خان نے کہا ہے
جتنی بھی ہم ریلیز کرواتے تو چاہیے پرفارمنس کی بنیاد پر کیے جائیں, مہینے کی ان کی پرفارمنس دیکھی جائیں کہ بھئی ادھر مرڈر کتنی ہوئے, ادھر کرائم کتنی ہے, ادھر ڈکیتی کتنی ہے, ادھر ذہنی کتنی ہوئے. سر میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ سر آج کل ہمارے ڈسٹرکٹ میں جو امن و امان کا صورتحال ہے سر وہ ٹھیک نہیں ہے. اس کے ساتھ سر اگر ڈکیتی کی ریشو بھی دیکھ لیں, ذہنی کی ریشو بھی دیکھ لیں سر تو وہ بھی کم نہیں ہے. سر جتنی بھی پوسٹنگ ملتی ہے جو ایس ایچ او آتے ہیں سر ان کو تو خادم ہونا چاہیے. آج کل وہ حاکم بنے ہوئے ہیں, وہ کام کرتے جس میں اس کی انٹرسٹ ہوتی ہے, جس میں اس کو فائدہ ملتے ہیں. سر میری یہ کائنڈلی یہ ریکویسٹ ہوگی کہ امن و امان کے جو ہم پیسے دے رہے ہیں یہ ان کا حق بنتا ہے, چاہے ہم اس سے زیادہ ان پیسوں سے دیں, لیکن سر یہ پرفارمنس کی بنیاد پر اور سر جو ضلع میں یہ ڈیلیور کر سکے اس کی بنیاد پر سر یہ پیسے دینے چاہیے. تھینک یو سر.